اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخری رات کی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مغفرت رمضان کے آخری رات میں ہوتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن مزدور کو اس وقت مزدوری ملتی ہے جب وہ اپنا کام ختم کر لیتا ہے۔ رمضان کا فلسفہ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی فرضیت کے پیچھے اسلام کا فلسفہ حیات کار فرما ہے۔ روزے کیوں فرض ہوئے، آئیے اس کا جائزہ لیں۔ روزے اس لیے فرض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مقام تقویٰ پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور یہی مقام انسانیت کے معراج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم امت محمدیہ ہیں، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اس لیے اس امت کو بھی وہ احکام تفویض کیے گئے جن کی بدولت پہلی امتوں کو روحانی عروج نصیب ہوا تھا۔ ان میں روزہ اہم رکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اسلام کے نظام عبادت کے ہر رکن میں اجتماعیت کا عنصر پوشیدہ ہے۔ نماز کو لیجئے، حج کو لیجئے، کیسی اجتماعیت، کیسی مساوات، کیسی یگانت ہے۔ روزہ بھی ان ثمرات سے لبریز ہے کہ سب دنیا کے مسلمان ایک مہینے میں ایک خدائی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت، مساوات، یگانت کے فروغ کا حسین ذریعہ ہے۔ روزہ سے تزکیہ قلب، تفسیر نفس اور زندگی کا نظم و ضبط اور نگاہ کی طہارت مقصود ہے۔ روزہ مسلمانوں کے اندر عشق حقیقی کا جذبہ بیدار کرتا ہے کہ بندہ اپنے مولا کے لیے اپنی ہر آرزو کو قربان کر دیتا ہے۔ عاشق کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ تو محبوب کے اشارے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، خاندان تک چھوڑ دے، بلکہ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دے۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ سب کچھ چھوڑنے کا اجر کیا ملتا ہے؟ جس کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے، اور یہی محبت کا عروج ہے۔ ایک روایت میں ایسے ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ گویا روزہ وصل محبوب کا پیش خیمہ ہے۔ روزہ سے ہمدردی، غمگساری پیدا ہوتی ہے، درد دل کی دولت نصیب ہوتی ہے، بندوں کے حقوق اور اپنے فرائض کا عرفان حاصل کرتا ہے، اور انسانی معاشرے کی ہزاروں اقدار کی حرمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ روزہ انسان کو اخلاق رذیلہ سے بچاتا ہے۔ یہ ڈھال ہے، ڈھال کا کام ہے بچانا، شیطان کا حملہ ہو یا نفس کا، اس کے آگے ہر حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ گویا روزہ کا تقاضا ہے کہ آدمی برے کاموں سے عملی توبہ کرے۔ نیز حدیث پاک ہے، کچھ روزہ دار ہیں جن کو روزہ سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس حدیث سے بھی انسان کو روزے کے مقاصد کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہتے ہیں۔ تمام حکماء اور اتباع اس پر متفق ہے کہ کم کھانا انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بسیار خوری انسان کو موذی امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ روزہ انسان کو صحت و تندرستی کی دولتیں عطا کرنے آتا ہے۔ اسلام کا یہ خصوصی وصف ہے کہ وہ ایک حکم کا نعم البدل بھی بیان کرتا ہے۔ مثلا جس آدمی کے پاس طاقت و استطاعت نہ ہو، اس پر حج فرض نہیں تو کیا وہ کبھی حج کے ثواب سے مالا مال نہیں ہو سکتا؟ یہ محروم اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں۔ فرمایا، وہ نظر محبت سے ماں کے چہرے کو دیکھ لے، اسے حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جس نوجوان کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں، اس کے لیے روزہ نعم البدل ہے جو اسے شہوانی طوفانوں، نفسانی آندھیوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسلام میں رنگ و نسل، زبان و لباس کے بتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب انسان آدم سے بنے اور آدم مٹی سے بنے۔ سب کا خون ایک ہے، خون کا رنگ ایک ہے، لہٰذا یہ نسلی تعصبات اور ذاتی رواجات اسلام کی روح کے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام تو پرہیزگار کو مقام بلند پر فائز کرتا ہے۔ اس پر ایک آیت اس کا مفہوم ہے کہ اس فرمان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ جو کمی نمازی ہے
اور وہ گاؤں کے بے نماز چودھری سے افضل ہے۔ روزہ سب امتیازات کو ختم کر دیتا ہے، خلوص اور الہیت کے ولولے پروان چڑھاتا ہے، ایسا اقبال نے کہا ہے۔